بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی طرف ہجرت۔ کفار مکہ کو جب ان تمام کوششوں میں ناکامی ہوئی اور تبلیغ و توحید کا سلسلہ برابر جاری رہا تو ان کو اب فکر ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ جس تحریک کو ہم بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے وہ اب نشوونما پر کراس قدر طاقتور ہوتی جا رہی ہے کہ اس کا انسداد آسان کام نہیں رہا۔ انہوں نے اب متفقہ طور پر کمر باندھ لی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر آنے سے روک دیا۔ شہر کے لڑکوں اور عباشوں کو متعین کیا کہ جہاں کہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مسلمانوں میں سے کسی کو دیکھے تالیاں بجائے گالیاں دے، راستوں اور گلیوں کوچوں میں چلنے پھرنے سے باز رکھے، باہر سے آنے والے مسافروں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملنے دے، اور جس طرح قابو چلے اور موقع ملے ستائے۔ ضعیف مسلمانوں کو بڑے جوش بڑے عزم و ہمت کے ساتھ تنگ کرنا اور ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ شہر مکہ کے سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ ہو گئی اور مسلمانوں کی زندگی وبال بن گئی۔ یہ حالت دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ ملک حبش میں جہاں عیسائی حکومت تھی چلے جاؤ۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مرد اور 4 عورتوں نے حبش کی ارادے سے مکہ چھوڑا۔ یہ 15 آدمیوں کا مختصر قافلہ رات کے وقت چپ کر کے مکہ سے نکل گیا۔ جدہ کی بندرگاہ پر اتفاقاً جہاز تیار مل گیا اور یہ لوگ جہاز میں سوار ہو کر ملک حبش میں پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بن عوام، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، یہ لوگ عموماً قریش کے مشہور اور طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے تھے، جو دلیل اس امر کی ہے کہ اب قریش کے مظالم صرف غلاموں اور ضعیفوں تک ہی محدود نہ تھے، بلکہ وہ ہر ایک مسلمان کو خواہ وہ کسی طاقتور قبیلے کا آدمی کیوں نہ ہو نشانہ مظالم بنانے میں متعامل نہ تھے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کمزور اور بے کس لوگوں میں اتنی بھی استطاعت نہ تھی کہ سامان سفر ہی حاصل کر سکے۔ کفار کو جب ان مسلمانوں کے ہجرت کرنے اور حبش کی طرف روانہ ہونے کا حال معلوم ہوا تو وہ تعاقب میں روانہ ہوئے، لیکن کفار کے پہنچنے سے بہتر جہاز بندرگاہ جدہ حبش کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ حبش میں پہنچ کر مسلمان اطمینان اور فراخت کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے بعد مسلمان بھائیوں سے جا ملے۔ اب مسلمانوں کی تعداد ملک حبش میں 83 تک پہنچ گئی۔ اب مسلمانوں کی تعداد ملک حبش میں 83 تک پہنچ گئی۔ مسلمانوں کو ملک حبش میں گئے ہوئے ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ وہاں انہوں نے یہ افواہ سنی کہ قریش مکہ تمام مسلمان ہو گئے یا ان سے مصالحت ہو گئی، اور اب مسلمانوں کو مکہ میں کوئی خطرہ نہیں رہا۔ اس خبر کو سن کر بعض حبش سے مکہ کو واپس ہوئے اور بعض نے اس افواہ کی تصدیق اور قابل قبول ذریعے سے خبر کے پہنچنے کا انتظار ضروری سمجھا۔ جو لوگ مکہ کو واپس آ گئے تھے انہوں نے مکہ کے قریب پہنچ کر سنا کہ وہ افواہ غلط تھی، لہذا ان میں سے بعض تو راستے ہی سے واپس حبش کی جانب چلے گئے اور بعض کسی بااثر اور طاقتور قریشی کی ضمانت حاصل کر کے مکہ میں واپس چلے گئے۔ یہ لوگ مکہ میں آ کر مسلمانوں کو بھی اپنے ہمراہ لے کر پھر حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ حبش کی دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ اب ملک حبش میں مسلمانوں کی تعداد 100 کی قریب پہنچ گئی تھی۔ شاہ حبش سے قریش کا مطالبہ
کفار مکہ نے جب دیکھا کہ مکہ کے آدمی مسلمان ہو کر حبش کی طرف چلے جاتے اور وہاں آرام سے زندگی بسر کرتے تو ان کو خطرہ پیدا ہوا کہ اس طرح تو ممکن نہیں کہ ہماری بڑی طاقت بتدریج اسلام میں تبدیل ہو کر باہر کسی مرکز میں جمع ہو اور ہم پر کوئی آفت باہر سے نازل ہوا۔ لہذا انہوں نے مکہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مظالم کو اور زیادہ کر دیا، اور عمرو بن العاص و عبداللہ بن ربیعہ دو معزز شخصوں کو سفیر بنا کر نجاشی شاہ حبش کے دربار میں بھیجا۔ قریش مکہ اور نجاشی شاہ حبش کے درمیان پہلے سے ایک تجارتی معاہدہ تھا، اور اسی کے موافق قریش مکہ کے ملک حبش کے ساتھ تجارت قائم تھی۔ ان دونوں سفیروں کو شاہ حبش کے لیے نہایت گراں بہا تحفے اور ہدایہ سپرد کیے گئے۔ نہ صرف شاہ حبش بلکہ اس کے درباریوں کے لیے بھی قیمتی تحفے دیے گئے۔ قریش کے اس وفد نے دربار حبش میں حاضر ہو کر یہ ہدایت پیش کی۔ شاہ حبش کی درباریوں کو اپنی طرف مائل و متوجہ کیا اور پھر یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہمارے کچھ غلام بادی ہو کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر ایک نئے دین کی تابع ہو گئے جو سب سے نرالا ہے، لہذا ان غلاموں کو ہمارے حوالہ کیا جائے۔ بادشاہ نے اس درخواست کو سن کر کہا کہ میں پہلے تحقیق کر لوں، پھر تمہاری درخواست پر غور کیا جائے گا۔ درباریوں نے بھی قریش کے ان سفیروں کی حمایت و تائید کی، مگر نجاشی نے مہاجر مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلوایا اور کہا کہ وہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے سب سے آگے بڑھ کر نجاشی کی خدمت میں اس طرح اپنی تقریر شروع کی: اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بت پرست تھے، مردہ خور تھے، بدکار تھے، قطع رحمی اور پڑوسیوں سے بدمعاشی کرتے تھے۔ ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا کمزور کا حق دبا لیتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا جس کی حسب نفس اور صدق و امانت سے ہم سب واقف تھے۔ اس نے ہم کو معاہد بنا کر بت پرستی سے روکا، راست گفتاری، امانت اور صلح رحمی کا حکم دیا، ہمسایوں کے ساتھ نیک برتاؤ کی تعلیم دی، بدکاری، دروغ گوئی اور یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا، قتل و غارت سے باز رکھا اور عبادت الہی کا حکم دیا۔ ہم اس رسول پر ایمان لائے اور اس کی فرما برداری کی، اس لیے ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی ہے، ہم کو انواع و اقسام کی اذیتیں پہنچائے، یہاں کہ ہم مجبور ہو کر اپنے وطن سے نکل کر آئے اور آپ کے ملک میں پناہ گزین ہوئے۔ ہم کو یقین ہے کہ آپ کے ملک میں ہم کو ستایا نہ جائے گا اور ہم سکون سے اپنا دین کرے گا۔ نجاشی نے یہ تقریر سن کر کہا کہ تمہارے رسول پر اللہ کا جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم علیہ السلام کی تلاوت شروع کی۔ قرآن کریم کی آیات سن کر نجاشی اور تمام درباریوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سورہ مریم علیہ السلام کی ابتدائی آیات تلاوت فرما چکے تو نجاشی نے کہا کہ اس کلام میں وہی رنگ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں ہے، یہ دونوں ایک سی ہی کلام معلوم ہوتے ہیں۔ قریش کے اہلیچیوں نے کہا یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی مخالف ہیں۔ اس بات کے کہنے سے ان کا مدعا تھا کہ نجاشی شاہ حبش جو عیسائی ہے مسلمانوں سے ناراض ہو جائے گا۔ حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ ہرگز نہیں، بلکہ قرآن شریف کا یہ آیات بھی اس کو پڑھوایا۔ نجاشی نے کہا تمہارا یہ عقیدہ بالکل درست ہے، انجیل کا بھی یہی مفہوم ہے۔ نجاشی نے قریش کے اہلیچیوں کو ناکام واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا
ساتھ ہی نجاشی نے قریش کے تمام تحفے و ہدایہ واپس کر دی، جس سے ان کی اور بھی تذلیل ہو گئی۔ یہ واقعہ نبوت کے 6 سال کا ہے۔ قریش کو جب نجاشی کے دربار میں بھی ناکامی ہوئی تو ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔